إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس نظام کائنات کو ایک بہتر انداز سے چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصی طور سے اس آخری امت یعنی آخری نبی جن پر خصوصی طور سے درود و سلام ہو، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام امانتوں کو، ہدایات و ارشادات کو اللہ کے بندوں تک مکمل پوری امانتداری کے ساتھ، بغیر کسی کمی و پیشی کے، پوری امانتداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ محترم بزرگان ملت، نوجوانوں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انس و جن کی تخلیق کر کے، پیدا کر کے ایک مقصد بتایا، اس کی عبادت، اور اسی طریقے سے موت و حیات کو اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا، اور اس میں ایک نیک عمل کی شرط لگائی کہ کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، اس کے درجات اور اس کے نیکیاں اتنے زیادہ بلند، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ آزمانے کے لیے اس موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں یہی فرمایا، کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، انسان ہیں، پریشانیاں آتی ہی ہیں، ہر اعتبار سے اللہ آزماتا ہے، اور اللہ کا یہ حق بھی ہے کہ اللہ آزمائے، اور آزمائش اس کی نوعیت الگ الگ طریقے سے ہے۔
اللہ کسی کو مال کے اندر کمی کر کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی کے گھر اچانک موتیں ہو گئی، جان موت کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور کسی کی تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ بس اللہ آزمائش کے جو نوعیتیں رکھا ہے وہ الگ الگ ہیں۔ محترم سامعین، ان آزمائشوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس سے مدد طلب کرے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدد کس سے مانگی جائے، اور یہ مدد مانگنے کے جو اسباب ہیں، یعنی کہ مدد کس طریقے سے مانگی جائے، ایک مومن کی زندگی میں کن بنیاد کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے قریب آئے، انشاءاللہ اس متعلق میں آپ کو وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، کتاب و سنت کی بے شمار دلائل ہیں جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آزمائش یہ سب سے زیادہ اللہ مومن بندوں کو دیتا ہے، جس کا تقوی سب سے زیادہ یا خشیت الہی جن کے دلوں میں سب سے زیادہ ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں تو انبیاء علیہ السلام کو آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر جن پر مصیبتیں آزمائشیں آئیں وہ انبیاء علیہ السلام تسلیم کی ذات ہے، انہیں سب سے زیادہ تکالیفیں آئیں، اور ان کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد پھر عباد الرحمن، نیک بندے اللہ کے۔ گویا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جن پہ آزمائش ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن آج لوگ ذری بھی کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شکوہ شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر تکلیف کے لیے کیا میں رب کو نہیں ملا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں؟ ایسی بات یہ ناشکری کی دلیل ہے۔ شکر کریں کہ جب کبھی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جب بندے کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، جس کی تکلیف اسے جب پہنچتی ہے، جس حد تک جب تک اسے تکلیف رہے گی برابر اس کے گناہ مٹیں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آزمائش، اچانک تکلیف، یہ آنا بھی ایک اللہ کی جانب سے انعام ہے، نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے تکلیف میں آزما رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان تکالیف میں صبر کرے، آزمائشوں میں کامیاب ہو۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری، اور اللہ رب العالمین نے آخر میں سرٹیفکیٹ دی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کی پوری زندگی آزمائش میں ہونے کے باوجود وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ زندگی، یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام جن کی زندگیوں کے اندر حد سے زیادہ تکالیفیں آئیں انہوں نے صبر کیا۔ اگر ہمارے بولنے کے حساب سے کہ آزمائش جس بندے پر زیادہ آتی ہے وہ اگر پریشان ہو یہ کہہ بیٹھے کہ شاید میرے گناہ سب سے زیادہ ہو جس کی وجہ سے ایسا آیا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس بندے کے گمان پر ہوتا ہے، تو لہذا اپنے گمان تصور کے اندر اللہ کے ساتھ خیر کی امید رکھیں۔ محترم سامعین،
جب انبیاء علیہ السلام کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو تکالیفیں آتی تھیں وہ صبر کرتے تھے اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، وہ مدد طلب کرتے تھے، اللہ ان کی مدد بھی کرتا تھا. اور بسا اوقات انبیاء علیہ السلام کو اتنی تکالیفیں آئیں کہ دشمنوں نے انہیں جان سے بھی مار دیا، قتل بھی کر دیے گئے. آپ کو پتا ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے سچے انبیاء میں سے ہیں. زکریا علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ان کو کیا گیا؟ دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا. اور زکریا علیہ السلام کے پیچھے جب دشمن بہت ٹوٹ کر پڑ گئے تو زکریا علیہ السلام بھاگتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچے اور باقاعدہ درخت کے آڑ کے اندر انہوں نے پناہ لینے کے لیے چلے گئے اور باقاعدہ درخت کے اندر چلے گئے اور دشمنوں نے دیکھا کہ باقاعدہ زکریا اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اندر دیکھنے کے بعد دشمنوں نے ان کو اس درخت کو آرے سے کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے زکریا کو ہمت دی، کہا تم یہاں سے ہلو نہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. تو اس درخت کے 2 ٹکڑے ہونے کے ساتھ زکریا علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ روایتوں میں بات آتی ہے. یحییٰ علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا. تو یہ آزمائشیں آئیں لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایمان ذرا بھی کم نہیں ہوا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں ہم چلتے ہیں، انہیں کتنی تکالیفیں آئیں. بلال رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ ان کے آقا نے ان کے ساتھ کیا اور ان کے ساتھ تپتی ہوئی گرم ریت پر ان کو لٹایا، ہلے نہیں، ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی. عمار یاسر اور اسی طریقے سے مصعب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کیا گیا؟ ان کے ساتھ بالکل جس طریقے سے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، حالانکہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. محترم سامعین، اتنی تکالیفیں آنے کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے مدد طلب کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی. اور مدد صرف کس حالت کس بنیاد پر؟ ایمان جتنا زیادہ بندے کا ہوتا ہے اللہ کی مدد اتنا زیادہ بندوں کے قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ویثبت اقدامکم نے کیا کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کی جائے گی. مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد یہی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، ہم استقامت برتیں، ہم ڈٹے رہیں، توحید پر قائم رہیں، شرک سے دور رہیں، تبھی جا کر اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رسولوں کے ساتھ، یعنی رسولوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ مدد کا. کہا اِنَّا لَنَنصُرَنَّ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ایمان والوں کی بھی، دنیا میں اور آخرت میں بھی. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ضرور مدد کرے گا. یہ نہ سوچیں کہ مدد بہت دور ہے. محترم سامعین، آج کے حالات آپ کو پتا ہے، جا بجا زلزلے آ رہے ہیں، طوفان، یہ دنیا کے اندر جو آزمائش آنے ہیں، اس میں بس ہم اپنے حالات کے اندر سوچیں اور اللہ سے صحیح معنوں کے اندر مدد طلب کریں اور اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. شرط ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تمہیں کسی قسم کا غم، کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب بلند رہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو. ایمان جس کا جتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ کی مدد اتنا زیادہ، اور اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی سربلند اور تمہیں ہی حاکمیت ادا کرے گا. شرط ہے کہ ایمان سب سے زیادہ ہو. محترم سامعین، اللہ کی مدد کے لیے توحید اور شرک سے دور
ہمارے اندر حلال کمائی اور نماز روزہ زکات اور حج اور اسی طریقے سے کسی پر دوسروں کو ظلم نہ کرنا، یہ اچھے صفات اگر کسی کی زندگی میں ہے تو مدد ضرور بے ضرور آئے گی. اور یاد رکھیں یہ مدد اللہ کی ضرور بے ضرور آئے گی، شرط ہے کہ ہمارا ایمان ہو. محترم سامعین، انہیں آزمائشوں میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں خباب بن عرب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر شکایت کی، یا نبی اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، کیوں اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہے خباب؟ کہا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دشمن بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، انہیں بے دردانہ سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کے لیے آپ دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کی بات سن کر پریشان ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. کہا خباب کب اتنی سی کم پریشانی سے تم پریشان ہو گئے، تھوڑی سی آزمائش میں تم پریشان ہو گئے، کیا تمہیں علم نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں پچھلے لوگوں کے ساتھ اسی استقامت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کیا شروع کیا جاتا تھا، وہ ایمان سے پھر جائیں، اس وجہ سے ان کو کھڑا کر آرے سے دو ٹکڑے ان کے جسموں کے کر دیے جاتے، ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا، ان کے ساتھ اتنا بے دردانہ سلوک کر دیا جاتا کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیاں ڈال کر ان کے چمڑوں کو ادھیڑ دیا جاتا اور ان کے گوشت کو جسموں سے الگ کر دیا جاتا تھا. اتنی تکالیفیں ان پر آتی تھی لیکن وہ صبر کرتے. لیکن آپ تھوڑی سی تکلیفوں پہ پریشان ہو جاتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پریشانیاں جب آتی ہیں صرف اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ ہی ہے جو ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد شامل حال مومن بندوں کے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. محترم سامعین، ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسلام نے یہ بھی بات بتائی کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی مدد طلب کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب پریشان ہو تو فوری طور پر 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر دعا کریں، دیکھیں اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر غائب کر دیتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، آزمائش ہو، فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے اور دعا کرتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو ٹال دیتا. محترم سامعین، جب کبھی ہم پریشان ہوں تو فوری طور پر ہم 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پریشانی جب آئیں اللہ کی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ 2 بنیاد پر آئے گی جو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم جب نماز ادا کرو گے، صبر کو لازم پکڑو گے، صبر کرو گے تو پھر اللہ کی مدد ضرور تمہارے شامل حال ہوگی. کئی لوگ پریشانی کا سوال کرتے ہیں، ہماری پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے، لیکن یہ شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نماز ادا کریں، صبر کریں، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے شامل حال نہیں ہوگی، کیسے مدد اللہ کی نہیں آئے گی. ہم صبر کریں اور نماز کی پابندی کریں. یاد رکھیں کہ جب کبھی پریشانی آتی ہے تو صرف ہم یہ تصور کریں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم مانگنے سے اللہ دیتا ہے. کسی پیر، ولی، درگاہ، بابا یا کسی کے پاس کوئی مدد کی امید نہ رکھیں، صرف مدد کی امید اللہ سے رکھیں. اللہ ہی ہے، وہی ذات مدد کے لائق ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے زوجہ سارا کو لے کر جا رہے تھے تو بادشاہ ایک ظالم تھا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور سارا کو پکڑ لیا، اور اس ظالم بادشاہ نے سارا کے ساتھ کیا کیا علیہ السلام؟ زبردستی اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کے لیے ایک الگ کمرے میں اس نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو الگ کمرے میں رکھا ظالم بادشاہ نے. ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کو دیکھ کے پریشان ہوئے اور بس کیا کیے، 2 رکعت وضو بنا کے اللہ کے ہاں نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی. اور خود سارا علیہ السلام، ان کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی. یہ بادشاہ ظالم جو تھا وہ سارا علیہ السلام کے بالکل
ابھی ہاتھ بڑھا رہا تھا ان کے پاس ایک ناجائز یہ غلط ارادے سے گندے نیت سے، تو جیسے ہی انہوں نے دعا کی وہ ہاتھ ابھی بڑھا تھا، قریب پہنچتا فوری طور پر اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر دوبارہ بڑھایا، پھر دوبارہ شل، پھر تیسری مرتبہ بڑھایا، تیسری مرتبہ بھی شل۔ اللہ کی مدد وہاں آ گئی۔ کیوں اللہ کی مدد ان پر آئی؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، یہ متقی تھے، ایمان والے تھے، جس کے اندر جتنا ایمان اللہ کی مدد اتنا زیادہ ان کے ہاتھ شامل حال ہوتی ہے۔ محترم سامعین، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون اور اس کے لشکر سے بچ کر جب بھاگ رہے تھے، سامنے دیکھا کہ سمندر ہے اور پیچھے دیکھ رہے کہ فرعون کے لشکر ابھی قریب ہے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو پکڑ لیتے، تو موسیٰ کی قوم پریشان ہو گئی، اے موسیٰ آج ہم مارے جائیں گے، آج ہم پکڑے گئے، سامنے سمندر کی موت، سامنے چلے گئے تو موت، اور اگر رک جائیں تو پھر پیچھے فرعون کا لشکر، جس کی وجہ سے آج ہم مر گئے، کہاں ہے وہ تم اور تمہارا رب؟ دعا تو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر کہا کہ پریشان نہ ہو، میں ضرور اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ ان معی رب سیہدین، انہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں صحیح راستہ بتائے گا۔ اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اور مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم راستے سے آگے بڑھے، اور جس راستے سے اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، اسی راستے سے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا، برباد کیا، اللہ نے ڈبو دیا۔ یہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ محترم سامعین، اتنا ہی نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت مدینہ کے موقع پر لے کر گئے، غار ثور کے اندر جب موقع آیا تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور دشمن بالکل قریب آ چکے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہا یا نبی اللہ، یہ دشمن بالکل قریب ہے، اگر وہ تھوڑا بھی کر لیتے تو ہم پکڑے جائے، یا نبی اللہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہنا تھا، اللہ رب العالمین نے وہاں ان لوگوں کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا اور وہاں سے وہ بچ گئے۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہو، یہ آپ چاہتے ہیں۔ ہم میں کا کون نہیں چاہتا کہ ہماری اللہ کی جانب سے مدد آئے؟ ہر کوئی پریشان ہے کسی نہ کسی ناحیے سے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں مدد ملے گی۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک مومن بندے کی مدد کریں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سلف میں آتا ہے کہ سلف ایسے بھی ہمارے اسلاف وہ اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد کے لیے دعائیں کرتے تو ایک عمل ان کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد تلاش کر کے کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی مدد سے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیوں؟ اس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاتے ہوئے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کی قسم اللہ اس بندے کی مدد میں ضرور لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ محترم سامعین، عام کسی مجبور پریشان بھائی پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی بھی ہیں، ان کی ہم مدد تو کر کے دیکھیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ضرور ہوگی۔ ہم مدد کرتے رہیں گے تو ہماری اللہ مدد کرے گا، ہم کسی قسم سے پریشان نہ ہوں۔ ورنہ پھر یاد رکھیں، اگر ہم کسی کی مدد طاقت رہنے کے باوجود بھی نہ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جس حالت پر وہ آج ہے کل ہم اس حالت پہ ہوں گے، تو پھر ہماری مدد کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میں بتا دوں کہ اس زمین پر ایک مومن بندے کی پریشانی میں اگر کوئی بندہ مدد کرتا ہے، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا آپ دنیا میں کسی پر رحم کریں، اس کی مختلف طور سے مدد کریں، اللہ تمہارے زندگی کے اندر مدد اور آخرت کے اندر تمہارے لیے شامل حال ہوگا۔
محترم سامعین، اللہ مومنوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے اور باقاعدہ مدد آ کر ہی رہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام کی جو پہلی جنگ بدر ہے، اس کے اندر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کافروں کی تعداد 1000 یا قریب زیادہ۔ تو اس موقع پر سارے مسلمان، جو بچے بوڑھیاں، سب لوگ ملا کے بس بچے کچھ صرف 313 اس روئے زمین پر پہلی جو جنگ ہوئی، ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس کسی قسم سے ہتھیار اور کسی قسم کا کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ ان کا بھروسہ، ان کا توکل جو اللہ پر تھا، یہ کتنا مضبوط تھا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ پر توکل کی اور باقاعدہ یہ توکل ان کا اتنا کام آیا اور اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور دعا کی، یا رب یہ جو مسلمانوں کی جو چھوٹی جماعت ہے انہیں کامیاب عطا کر، انہیں فتح نصیب کر یا رب العالمین۔ ان کو اگر تو شکست دے دیا، اگر یہ مسلمان جو اتنے تھوڑے ہیں یہ ہار جائیں گے، تو پھر اس زمین پر عبادت کرنے والا پھر دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو باقاعدہ اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کافروں کے ساتھ لڑے اور باقاعدہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کامیابی نصیب کی۔ محترم سامعین، یہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ضرور ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصحاب فیل کا بھی وہی واقعہ ہوا۔ انہوں نے کاوتلوں کو ڈھانے کے لیے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے مدد لی، کہا کہ اے پرندوں، تم باقاعدہ ان ظالموں پر ایک تیز رفتار پتھروں کو اپنی چونچوں اور پروں سے ڈال دینا، جس کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا، حشر ہوا، یہ آپ تاریخ جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم صرف اللہ سے اگر مدد طلب کرتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے جتنا مضبوط ہوگا، یاد رکھیے، یعنی مضبوط ایمان سے مراد صرف اللہ ہی سے ہم مدد طلب کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم مدد طلب نہ کریں، کسی تعویذ پر، کسی درگاہ پر یا کسی چیز پر ہم بھروسہ اور توکل نہ کریں، صرف اللہ پر توکل کریں، مدد ضرور ساتھ آئے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں کے اندر اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین آج جن دنیا جو سامنا تکلیفوں کو کر رہی ہے، جہاں پریشان ہیں لوگ، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین غیب سے مدد کے دروازے کھول دے۔ جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرض کے ادائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بندوبست نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کے لیے شفا کا کوئی بندوبست نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔